امریکہ کا پاکستان کو بڑا خط اور جواباً ایک بڑا خط، یہ شکوہ ہے یا جواب شکوہ ہے۔ 6 ججز جو ہیں وہ تو ایک خط تھا ہی، مگر اب ایک اور طاقتور خط جو ہے وہ کس نے لکھ دیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا۔ کس چیز کا؟ بہت اہم ہے۔ اور کے پی کے نے، علی امین گنڈاپور نے، ان کی حکومت نے کیا کر ڈالا، اسی پہ بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آل کے ساتھ میں ہوں فیصل سید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ بغیر وقت ضائع کیے میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، اگر بات کہاں سے شروع کروں، ہر خبر ہی اہم ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی پہلے کس کا ذکر کریں یا بعد میں کس کا ذکر کریں۔ کے پی کے نے کیا کر ڈالا؟ کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہاں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے، سینٹ کا انتخاب جو ہے کے پی کے میں نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہونا ہے۔ جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ جو ہے وہاں کے سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے، کوئی سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ اس سلسلے میں یہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں جی، کچھ کر چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں سے اب آتا ہے یا نہیں آتا، مگر اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر صدر کے انتخاب پر پڑتا ہے، سارے اس کا چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر پڑتا ہے کہ کچھ صوبے جو ہیں وہاں سے، جیسے کراچی میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، یہاں کا سینٹ کا انتخاب جو ہے کے پی کے میں پینڈنگ ہے، کراچی میں وہاں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، اس لیے کہ وہاں پر ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر جو حکومت ہے، یہاں پر جو انتخاب ہو رہے ہیں وہ فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، فارم 45 والے اصل جو ہیں ان کو حق نہیں دیا گیا، اس لیے وہاں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ آزاد امیدوار ناظرین اس وقت بڑے طاقتور ہیں۔ سینٹ کے الیکشن میں جو اس وقت بتوقع چیئرمین سینٹ ہیں وہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ جو ہیں اس کے امیدوار بھی ہوں گے۔ محسن نقوی جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں وہ بھی سینیٹر کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں۔ فیصل وابڈا جو ہیں وہ کراچی سے بلا مقابلہ سنائے کہ منتخب کرایا جا رہا ہے جی۔ مگر ناظرین کرام، بہت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو طاقتور قسم کے آزاد امیدوار ہیں ان کو سیاسی پارٹیاں ووٹ کر رہی ہیں، حالانکہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے اپنے جو لیڈر ہوتے ہیں، اپنے جو ان کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ ان کو ووٹ کرتی ہیں، مگر اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ آزاد امیدواروں کو سیاسی پارٹیاں مل کے، یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دوسری جماعتیں مل کے وہ انہیں منتخب کروائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ طاقتور ہے، اور طاقتور کیوں ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے ہم مزید باتیں کرتے ہیں جی۔ وہ یہ ہے کہ ایک خط آتا ہے، خط جو بائیڈن صاحب جناب نواز شریف صاحب کو لکھتے ہیں، اور نواز شریف صاحب وہ خط مبارکباد کا ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب کو مبارکباد کا، وزیر اعظم بننے پہ مبارکباد دیتے ہیں، جیسے تیسے بھائی آپ بن گئے، امریکہ خوش ہے، امریکہ چاہتے یہ تھا کہ وہ نہ بنے جس کو وہ نہیں چاہتا، جو بن گئے ہیں تو امریکہ تو خوش ہے۔ حالانکہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے پہ جو بائیڈن نے خط نہیں لکھا تھا، عمران خان کہتے رہے بھائی مجھے خط نہیں لکھا، مجھے اس لیے کہ خط نہیں لکھا، انہیں پتا تھا بھائی ہے تو ساڈے کام دا بندہ ہی نہیں ہے، ساڈے کام تے وہ بندے نے جی جتھے اسی کہیے بہ جا وہ بہ جاندے نے، اٹھ جا دینے، لیٹ جا دینے، اس نے شہباز شریف آندے نے، تو اس لیے ان کو خط لکھا۔ اور شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے وہ اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بٹھا کے ان کے سامنے انہیں الٹی سیدھی کلب بازیاں کھائی ہوں گی، اور سکتا ہے دیوار سے سر ٹکرایا ہو، تکو یار تکو جو بائیڈن کا خط آیا جی میں نے، ٹھیک ہے جی۔
اور اس کے بعد انہوں نے جوابی خط میں کیسا موقف اختیار کیا ہوگا، آپ کیسا جانتے ہیں؟ جوابی خط میں انہوں نے کیا ہوگا، جناب آپ کی بڑی مہربانی ہے، یا کچھ ایسے کوئی زیادہ کچھ نہیں کہا ہوگا، نہ نہ نہ، انہوں نے جو لیٹے ہوئے الفاظ استعمال کیے ہوں گے وہ تو آپ خود جان جائیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کا تو کام ہی آپ کو معلوم ہے، ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ دل خوش کر دیتے ہیں اگلے کا، ایسا خوش کر دیتے ہیں بندہ کہتا ہے یار یہی رہن دو، کسی اور کی لوڑ ہی نہیں، اور خود اپنے آپ کو منوانے میں آپ ثابت کر ہی چکے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی محترم نواز شریف صاحب آؤٹ ہوئے اور ان کیا گیا، وہ کیوں کیا گیا؟ یہ اسی بات کے لیے کیا گیا تھا کہ جناب خاصی اس پہ توقع خاصا اس پہ کرتے ہیں پورا، اور طاقتور خط جو ہے جی اس پہ ذکر کرتے ہیں، طاقتور خط 6 ججز کا تھا نا، 6 ججز، وہ ان کے خط، ایک خط جو ہے 6 ججز نے جو مل کر لکھا، اب بہت سارے لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مل کر جو خط لکھا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ جو ان کا کمیشن تھا، اس کی تحقیقاتی کمیشن جو ہے اس کو ابھی کام سے روک دیا گیا ہے۔ آنریبل جسٹس جناب تصدق جیلانی صاحب جو ہیں انہیں ابھی کام سے روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان پہ بہت سارے اعتراضات اٹھے۔ یہ طاقتور خط کس نے لکھا ہے؟ یہ جی ہاں یہ بہت طاقتور ہے جی، یہ پاکستان کے سینئر نامور ترین وکلاء جو ہیں، وہ 300 ہے جن کی تعداد، انہوں نے ایک خط لکھا ہے اپنے دستخطوں کے ساتھ کہ وہ ان ججز کی حمایت میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے اس کمیشن پہ سوال اٹھا دیا، اس کمیشن کو رد کر دیا جو بنایا گیا حکومت کی طرف سے، اور انہوں نے بھی بڑا مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات صرف سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ آف پاکستان کرے۔ ناظرین، یہ خط جو ہے یہ 10 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں جو انہوں نے اپنے مطالبات رکھے ہیں، جو انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ رکھا ہے، جو مطالبہ رکھا ہے، وہ 3 صفحات پر مشتمل ہے، مگر باقی جو 7 صفحات ہیں ان پر ان کے دستخط ہیں۔ یہاں سے اس اہمیت کا اور اس خط کے طاقتور ہونے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے اپنے دستخطوں سے، اس میں کون لوگ ہیں، یہ طاقتور کیوں ہیں؟ یہ بار کونسلز ہیں پاکستان بھر کی، اسلام آباد بار کونسل، کراچی بار کونسل، لاہور بار کونسل، کوئٹہ بار کونسل، پشاور بار کونسل، لیا بار کونسل، ملتان بار کونسل، فیصل آباد بار کونسل، پورے پاکستان کی بار کونسلز نے ناظرین یہ مل کے خط لکھا ہے، جس نے یہاں اقتدار کے ایوانوں میں ایک بنچال کھڑا کر دیا ہے، جنہیں اس خط نے مجبور کیا ہے کہ جناب آنریبل جسٹس تصدق جیلانی صاحب کو کام سے روک دیا جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے تو اپنے گھر سے بغاوت ہوگی، ان کے بیٹے بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام احوال تھا ابھی تک کا، اور ابھی بہت ساری خبریں ہیں، کیا کریں، کتنی ساری خبریں چڑھائیں، اہم جو ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، رمضان کا مہینہ ہے، دعائیں کیجیے گا رب تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، سب کی آسانیاں پیدا فرمائے، بیماروں کو صحت دے، اور سب سے بڑھ کر ناظرین، سب سے جو معتبر اور طاقتور دعا ہے وہ یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، نہ جسمانی طور پر نہ مالی طور پر، دونوں محتاجیاں بہت بری ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے رزق عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور سب جو دنیا میں ہم بستے ہیں سب میں پیار محبت اور یگانگت جو ہے، اتفاق، اسی میں برکت ہے، وہ عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔